دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو العزیز القہار، والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاحیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قال فی القرآن المجید ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کو صحیح معنوں میں توحید اور رد شرک کے حوالے سے جو ہماری چوتھی نشست ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر یہ کہ ہم اس طرح کے اہم موضوعات پر آپ احباب کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کم ہی اس طرح کے مساجد ہیں جہاں پر اس طرح کے موضوع کو چھیڑا جاتا ہے۔ اس میں تو ہمارے ایک تو عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، جب عقائد ٹھیک ہوں گے تو پھر اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، جب بندے کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو عمل کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس لیے یہ سمجھیں کہ یہ ایک میٹر ہے، میٹر لگے گا تب بجلی کا بل آئے گا، تو اس لیے ضروری یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کی جائیں اور آپ دل کی تختی پر ان چیزوں کو لکھیں۔ یہ ہم پورا ہفتہ دلائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم جو کھنگالتے ہیں یہ ہمارے ضائع نہ جائیں۔ نیٹ کے ذریعے بھی ہماری پوری دنیا سنتی ہے اور آپ بھی سن رہے ہیں جمعے کے اجتماع میں۔ باقی یہ ہے کہ آپ کے توسل سے، اللہ کے فضل سے ٹی وی چینل پر بھی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے کہ لائیو پروگرام ہوتے ہیں۔ کل بھی تقریباً میں ایک ریکارڈنگ کروا کے آیا رمضان شریف کے حوالے سے ٹی وی چینل پر، اور اس کے علاوہ پرسوں بھی ریکارڈنگ تھی، اگلے 3 پروگرام کی بکنگ بھی ہو چکی ہے۔ تو یہ اللہ کا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا صدقہ ہے کہ جس کے وسیلے سے یہ امت مسلمہ تک ہماری یہ تبلیغ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس شرف سے نوازے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرک جلی شرک اکبر اور ایک شرک خفی شرک اصغر۔ میں نے یہ بتایا تھا ہماری جملہ 3 جمعۃ المبارک میں شرک اکبر کے رد کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی اور آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے۔ تو اس حوالے سے آج بھی ہماری گفتگو کا رد شرک اکبر کے حوالے سے ہوگا۔ اس بات ہم کر چکے کہ ہم شرک اصغر چھوٹے شرک کے حوالے سے اس کا رد نہیں کر رہے، کیونکہ اس امت میں شرک اصغر قیامت تک آئے گا، جب حضور نے بتا دیا آئے گا تو آ کے رہے گا۔ تو اس لیے دوسری عوام میں یہ چیز بڑی مشہور ہے، عوام اکثر کہتی ہے جی یہ فرقوں میں نہیں بھٹکنا چاہیے، یہ جو فرقے پارٹی والے ہیں تو یہ غلط ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں فرقے کی بات کروں وہ غلط ہے، یا رسول اللہ فرقے کی بات کریں وہ کیسی بات ہوگی؟ یہ جملہ ڈائریکٹ حضور کی ذات پر تنقید کر رہا ہے، یہ جملہ کہ عقیدے کی بات نہ کریں، فرقے کی بات نہ کریں۔ فرقے کی بات 1400 سال پہلے میرے نبی نے خود اپنی زبان مبارک سے کی، تو جب نبی نے کی تو امتی کیوں نہ کرے؟
امتی کو کرنا سنت مصطفیٰ کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اس لیے میرے نبی نے خود فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حدیث، ستفترق کل امتی 70 فرقہ الا ملۃ واحدہ، فرمایا میری امت میں جو ہے نا 73 فرقے بنے گے، اور بنی اسرائیل میں 72 تھے، 72 کے 72 جنمی، اور میری امت میں 73 بنے گے، 73 میں سے 72 جنمی ہوں گے، ایک جنتی، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ تو یاد ہے، یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے جماعت، ایک ہوتا ہے فرقہ۔ فرقہ ٹوٹے کو کہتے ہیں، فرقہ جماعت کے اندر سے نکلتا ہے، فرقہ جو ہے وہ فرع ہے، ٹیمنگ ہے، اور جو جماعت ہے یہ اصل ہے، اصل۔ تو الحمدللہ ہم اصل ہیں، جماعت والے ہیں، اہل سنہ والجماع والے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جماعت کے اندر آ جاؤ، فرقے میں نہ بٹکو، فرقے میں نہ بٹکو۔ جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، تو کسی مائی کا باپ فرقوں کو روک ہی نہیں سکتا، جب نبی نے جو کہہ دیا ہو کے رہے گا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں پکا عقیدہ رکھیے کہ فرقوں سے روکنے والا بندہ حضور کی اس حدیث کی اور حضور کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہے، کہ حضور نے جب خود فرما دیا کہ فرقے بنیں گے تو بنیں گے قیامت تک۔ تو اس لیے اب سوچنا یہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے فرقوں میں نہیں جانا، ہم نے اہل سنہ والجماعت جماعت میں رہنا ہے۔ کس میں رہنا ہے؟ جماعت۔ اور وہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹکو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہاں سارے کے سارے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی اور بڑے بڑے مفسرین نے لکھا کہ بحبل اللہ سے مراد کیا ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں نہ جاؤ، کس میں جاؤ؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام کے پکڑو، حبل اللہ کی رسی کو پکڑ کے چلو۔ اب وہ اللہ کی رسی کون سی ہے کہ جس کو ہم پکڑے رکھیں تو فرقوں میں نہ جائیں؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ چیز وضاحت سے سامنے آتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں بحبل اللہ سے مراد یعنی اہل سنت والجماع، کہ آ جاؤ اہل سنہ والجماع میں آ جاؤ۔ کس میں آ جاؤ؟ اہل سنہ والجماع میں آ جاؤ۔ تو اس لیے فرقوں میں نہیں جاتے، ہم جماعت کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جماعت والوں میں رکھا ہے۔ کس میں رکھا ہے؟ جماعت والوں میں رکھا ہے۔ اب حضرات محترم، معاذ اللہ لوگوں نے جب شرک اصغر کو دیکھا، شرک خفی کو دیکھا، چھوٹے شرک، اس کو بڑا شرک بنا کر امت کے سامنے پیش کر کے معاذ اللہ پوری امت مسلم کا مشرک قرار دیا، حتیٰ کہ ابن تیمیہ اور اس طرح معاذ اللہ عبد الوہاب نجدی، اس نے آدم علیہ السلام کی ذات پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیا تھا۔ ہم تو عام میں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، پہلا انسان اور پہلا آدمی اور اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام پر بھی اس نے معاذ اللہ شرک کا فتویٰ لگا دیا تھا۔ عبد الوہاب سے وہابی نکلے ہیں، اور عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 361 پر معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ لکھا، کہنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی شرک اطاعت کیا، معاذ اللہ شرک اطاعت کیا، یعنی کہ شیطان کی اطاعت کر کے شرک کیا، معاذ اللہ۔ تو اسی طرح شرح الصدور کے اندر تحریم قبور کے صفحہ نمبر 35 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابن تیمیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو معاذ اللہ بت قرار دیا، حضور کی قبر کو معاذ اللہ بت قرار دیا۔ تو اتنا جب ظلم ہو، آج ہمارے باپ کی قبر پر کوئی لات مارے ہم اس کی ٹانگیں توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یار اتنا ظلم ابن تیمیہ اور ان منکرین کا بڑا اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ میرے نبی کی قبر معاذ اللہ بت ہے، اور قرآن کہتا ہے بت سارے جائیں گے جہنم میں۔ اب ذرا ہوش سے بتاؤ، کیا نبی پاک کی قبر جہنم میں جائے گی؟ وہ نبی پاک کی قبر کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس شخص نے بھی میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب۔
وہ پکا جنتی بن گیا، وہ مشرک نہیں بنتا۔ مجھے بتاؤ نبی کی قبر کو بت کہنے والے، کیا ہم ان کے سامنے اپنی زبان کو نرم انداز سے پیش کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے نبی کی قبر کو بت کہا جائے گا تو پھر ہم دھڑلے سے انہیں کہیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ ظلم کر رہے ہو۔ تو یہ اس نے معاذ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ وَصَنَمٌ، کہ لفظ لکھے کہ بڑے بے عقل لوگ ہیں کہ یہ جو حضور کی قبر سے برکت لیتے ہیں، یہ تو صنم معاذ اللہ بت قدا ہے، اور حضور کی قبر کو بت قرار دیا۔ اب حضرات محترم، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار ماننا، اللہ کے علاوہ کسی نبی اور ولی کا وسیلہ ماننا، کسی کو دستگیر کہنا اور کسی کو حاجت روا کہنا، تو یہ ساری چیزیں میں آپ جمعے کے دن انشاءاللہ ابھی اس نشست میں انشاءاللہ ساری تفصیل سے بیان کروں گا۔ یاد رکھیے یہ امت توحید ہے، امت شرک نہیں ہے، امت توحید ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ اللہ پر ایمان رکھنے والی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والی امت نہیں ہے، بلکہ اس امت کا سٹیٹس یہ ہے، یہ برے کام سے روکتی ہے اور اچھے کام کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور کنتم خیر امہ، یہ بہتر امت ہے۔ اس امت کی خیریت بھی میرے رب نے بیان کی ہے کہ یہ خیریت والی امت ہے۔ کون سی امت ہے؟ خیریت۔ خیریت کا مطلب کیا ہے؟ بہتر۔ کہتے ہیں نا جی بندہ بڑا خیریت سے ہے، حالات ٹھیک ہیں، تو اللہ نے اس امت کو امت خیریت قرار دیا قرآن میں اور آیت نمبر 110 میں۔ اور اسی طرح اس امت کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں رب کہتا ہے امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ قرآن کہتا ہے یہ امت توحید بھی ہے، امت خیریت بھی ہے، اور یہ امت وسطن بھی ہے۔ کیا ہے؟ وسطن، درمیانی امت، نہ کسی کو بڑھاتی ہے نہ کسی کو گھٹاتی ہے، جتنا اس کی شان ہے اتنی ہی بتاتی ہے۔ اسی لیے یہ امت وسطن ہے، بتایا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ امت توحید ہے، یہ امت خیریت ہے، یہ امت وہ ہے، یہ تو اللہ پر ایمان رکھنے والی امت ہے۔ ماشاءاللہ پنڈی سے ہمارے حافظ تنویر قاسمی صاحب جو عظیم نقیب محفل ہیں، شہنشاہ نقابت، آپ بھی جلوہ فروز ہو چکے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ پنڈی سے یہاں پر ہماری طرف تشریف لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور میرے استاد محترم قاری منور صاحب تقریباً 20 سال پہلے قبلہ کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے حفظ کی کلاسیں جب میں پڑھتا تھا تو حضرت میرے استاد ہیں، آپ آگے تشریف لیں، استاد محترم آگے تشریف لیں، ماشاءاللہ آگے تشریف لیں، تنویر صاحب آپ بھی اب آگے تشریف لیں۔ یہ استاد محترم ہے میرے، میں بچپن میں چھوٹا سا تھا تو حفظ ان سے کرتا تھا، یہ پنڈی سے تشریف لے آئے، اور یہ میرے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ استاد محترم آج میرے سامنے بیٹھے اور میں ان کے سامنے خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے کہ اللہ حافظ تنویر قاسمی صاحب ان کے بھی عمل و ایمان میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ امت توحید ہے، امت شرک نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں 3 جمعے سے ہماری جو تردیدی جمعہ چل رہا ہے رد کے حوالے سے، شرک رد کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ ہم شرک اکبر، شرک جلی کا رد کر رہے تھے کہ اس امت پر یہ ظلم ہے کہ شرک اکبر کا الزام لگا کر پوری امت مسلمہ کو شریک اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو اگر یہ ساری امت جہنم میں چلی جائے گی شرک کر کے، تو مجھے بتاؤ میرے نبی کا اس فرمان کا کیا ہوگا؟ کون سا فرمان؟ سنو، جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، میرے نبی کی بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6528 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری کل امت جنت میں چلی جائے گی۔ کدھر چلی جائے گی؟ کل امت جنت میں چلی جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ حضور کا یہ فرمان کہ میری کل امت
اب امت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ ہم امت دعوت کی بات نہیں کر رہے بلکہ امت اجابت کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے میرے نبی کا پیغام قبول کر لیا۔ اجابت کا معنی قبول کرنا، دعوت کا معنی دعوت دی لیکن ریسپیکٹ انہوں نے اس کو اپلائی نہیں کیا، انہوں نے ریجیکٹ کر لیا۔ اب جنہوں نے ایکسیپٹ کیا یہ امت اجابت تھی، اس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت ٹوٹل کی ٹوٹل جنت میں جائے گی، اور میرے نبی وہ علم غیب رکھنے والا نبی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سنو سنو خوش بخت لوگوں، آپ اپنے نبی کی زبان پہ خوش ہو جاؤ، میرے نبی نے تمہیں کیا کیا بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2546، ابن ماجہ 4289، حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا اہل الجنت 20 مئۃ صف 80 مئینہ منہا من هذه الامت 40 من سائر الامم۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں اور میری امت کی ساری امتوں کو ملا کر، میری امت کو ملا کر ٹوٹل 120 صفیں ہوگی، 120 صفیں ہوں گی۔ اب ذرا دیکھنا، اگر یہ امت ساری شرک کر رہی ہے، ساری کی ساری مشرک بن جائے گی، تو پھر سنو 120 صفوں میں سے میرے نبی نے فرمایا ٹوٹل 40 ساری نبیوں کی امتیں ہوں گی، 40 صفیں، 40 صفی 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کی بنے گی، لیکن 80 صفیں میری امت کی بنے گی۔ اب 80 میں 40 کا اضافہ کر دو، 120 بن جاتا ہے۔ یہ میرے نبی نے پوری امت کو فرمایا، یہ میری امت جو ہے نا قیامت کے دن 80 صفوں کی میری امت جو امت اجابت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر میرے نبی نے فرمایا امت کی خیریت خود بیان فرمائی، خیریت بیان فرمائی، جو امت خیریت ہو وہ امت مشرک نہیں ہوتی، وہ امت بہتری ہوتی ہے، وہ امت خیریت ہوتی ہے، وہ امت خیر ہوتی ہے۔ بخاری شریف اور اس کے علاوہ ترمذی شریف کے اندر 2869 نمبر ہے 2869، میرے نبی نے فرمایا مثل امتی مثل المطر لا يدرأ اولہ خیر امہ آخرہ۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آ رہا میری امت کا پہلا اول یعنی اول بہتر ہے یا آخر بہتر ہے، یعنی کہ بتایا جا رہا ہے پہلے والے بھی بہتر ہیں، آخر والے بھی بہتر ہیں۔ یہ میرے نبی کا ایک محبت والا جملہ، پتہ یہ چلا یہ امت شرک نہیں ہے بلکہ امت توحید ہے، امت توحید ہے۔ آئیے گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے شرک خفی کے اوپر، شرک اصغر کے اوپر بات کی تھی۔ ایک اور حدیث سن لیجئے شرک اصغر کے حوالے سے، وہ حدیث کیا ہے ذرا سنیے۔ ابو داؤد شریف کے اندر 4023 نمبر ہے، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میں آپ کے سامنے جو نمبر رکھ رہا ہوں، جو انٹرنیشنل۔ مسند احمد کے اندر 16671 نمبر ہے، اور اسی طرح دوسرے مقام پر 1756۔ یہ مسند احمد 4 لاکھ حدیثوں کا حافظ احمد بن حنبل اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث نقل کر رہا ہے۔ حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأیت فی وجعی شیء ثانی فقلت یا رسول اللہ ما هذا الذی ارى فی وجهک قال امرین اتخوفهما علی امتی بعدی الشرک والشهوة الخفیہ اما انهم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكنهم
وهم يراؤون بأعمالها یا رسول اللہ فقلت یا رسول اللہ اہذا شرک قال نعم قلت وما الشهوة الخفية قال يصبح الرجل صائما فتورد له شهوة من شهواته فيوافقها ويدعو الصوم. اب یہ حدیث کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت میں شرک خفی شرک اصغر کا خوف ہے کہ میری امت شرک خفی چھوٹا شرک کرے گی. یا رسول اللہ وہ چھوٹا شرک کیا ہوگا؟ کہا بڑے شرک کے بارے میں نہیں کہتا کہ میری امت شرک اکبر کرے گی. چھوٹا شرک کون سا؟ فرمایا والشہوۃ الخویہ، اپنے نفس کی پیروی کرے گی. کیا کرے گی؟ نفس کی پیروی. کیا ہے؟ اپنے نفس کو خوش کرنا. کیا کرنا؟ یعنی روزہ رکھا اور کہا یار میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، اور چاچے کو بھی بتا دیا، محلے والوں کو بھی بتا دیا، صدقہ کیا محلے والوں کو بتا کے اپنے دل کو خوش کر دیا. یعنی کہ شہوۃ خفیہ، یہ شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے. وَلَٰكِن يُرَاؤُونَ بِأَعْمَالِهَا، اعمال کے معاملے میں یہ شرک کریں گے، عمل کریں گے اللہ کے لیے تو دکھائیں گے کس کو؟ محلے والوں کو، رشتہ داروں کو. صدقہ کریں گے ظاہراً اللہ کے لیے، عبادت اور ریاضت کریں گے اللہ کے لیے، لیکن کیا ہوگا؟ رضا یہ ہوگی اپنے نفس کو راضی کرنا ہے، اپنی فیسیلیٹیز مکانی لوگوں کے سامنے اجاگر کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں. تو یہ شرک خفی تھا جس کا خطرہ. اور آگے میرے نبی نے شرک اکبر کی اسی حدیث کے اندر، یعنی کہ بڑا شرک نہیں کرے گی کہ جس شرک کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، بندہ جہنمی ہو جاتا ہے. فرمایا ہاں مجھے اس امت میں، میری امت پر میں یہ گارنٹی دے کے جا رہا ہوں. فرمایا اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا. ہاں اللہ کی عزت کی قسم، میں قسم کھا کے جا رہا ہوں میری امت سورج کی بھی پوجا نہیں کرے گی، چاند کی بھی پوجا نہیں کرے گی، بت کی بھی پوجا نہیں کرے گی. حضرات محترم کیوں الزام لگایا جا رہا ہے؟ بدبخت ابن تیمیہ نے میرے نبی کی قبر مبارک کو غیر مقلدین وہابیوں کے امام نے اپنی کتاب، میں نے جو پہلے عربی عبارت پڑھی تھی اس نے اپنی کتاب کے اندر یہاں تک کہ لکھ دیا کہ میرے نبی کی قبر بت ہے اور قرآن کہتا ہے بت سارے جہنم میں جائیں گے. میں نے کہا مولوی اپنے ہاتھ کے اوپر دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا کیا نبی کی قبر جہنم میں جائے گی؟ بولیے معاذ اللہ. یار اس طرح کے لفظ بولے جا رہے ہیں اور پھر بھی ہم اپنی نرم زبان استعمال کریں. تو اس لیے میں بتاتا چلوں اس امت کو میرے نبی نے یہ کمال عطا کیا کہ یہ نہ سورج کی پوجا کرے گی، نہ چاند کی پوجا کرے گی، نہ وثنن، نہ کسی بت کی پوجا کرے گی، بلکہ کس چیز کے کون سا شرک کرے گی؟ اب سنو دوسری حدیث، یہ مشکات شریف کے اندر 5331 اور سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے 162 میں بھی اسی طرف اشارہ دیا. کیا کرنا چاہیے یہ حدیث سن کے آپ اگلا آیت سن لیجئے. اب یہ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرانی فقد اشرک ومن صام یرانی فقد اشرک وتصدق یرانی فقد اشرک. میرے نبی نے فرمایا یہ میری امت شرک کرے گی، شرک اصغر کرے گی، چھوٹا شرک کرے گی. یا رسول اللہ یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ کہا ومن صلی یرانی، نماز پڑھ کے شرک کرے گی. کیا کرے گی؟ نماز پڑھ کے شرک کرے گی. ومن صام یرانی فقد اشرکا، اور روزہ رکھ کے شرک کرے گی. اور آگے ومن تصدق یرانی فقد اشرکا، صدقہ کر کے شرک کرے گی. یا رسول اللہ کس طرح؟ ساتھ میرے نبی نے شرط لگا دی یرانی، فرمایا ریاکاری کرے گی، صدقہ کر کے ریاکاری، دکھلاوا میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں. اور اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر، ہم محلے کے اندر اللہ کی عزت کی قسم بڑی بڑی محفلیں سجتی ہیں، محفل نعت ہو گئی، محفل میلاد ہو گئی، نام بنانے کے لیے، صرف اپنا نام بنا دکھلاوے کے لیے، تاکہ ہم کسی کے سامنے یہ کہیں ہم دیندار لوگ ہیں.
اندر کا نام ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا نماز بھی پڑھے گی دکھلاوے کے لیے, روزہ بھی رکھے گی دکھلاوے کے لیے, اور صدقہ بھی کرے گی, صدقہ کسی یتیم غریب کی شادی بھی کروائے گی. تو پھر بعد میں دوسرے دن اخبار میں رپورٹ لگی ہوگی فلاں ایم این اے نے 17 لڑکی کی شادیاں کروا دی. وہ ایم این اے صاحب خود جمعے کی وہ جو شادی کروائیں گے نا اجتماعی طور پر, وہ ساری ریاکاری ہوگی. وہ جو بڑے جو ہمارے محلے کے چیئرمین صاحب ہیں, وہ یہ ساری چیزیں میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتائی. نماز جیسا اعلیٰ عمل اس کو بھی میرے نبی نے شرک قرار دیا. نماز پڑھ کے بندہ مشرک ہو جائے, روزہ رکھ کے بندہ مشرک ہو جائے, صدقہ کر کے پیسے جیب سے خرچ بھی ہو جائیں تب بھی اللہ راضی نہ ہو. کہا مجھے امت میں اس بات کا خوف ہے کہ میری امت نماز کے ساتھ شرک کرے گی, روزے کے ساتھ شرک کرے گی, اور صدقے کے ساتھ شرک کرے گی. شرک یہ ہوگی صدقہ نام اللہ کا لے گی, نماز اللہ کا لے گی, اور روزہ اللہ کا نام لے کر, لیکن کیا ہوگا, دکھلاوے کا روزہ ہوگا, دکھلاوے کا صدقہ ہوگا, دکھلاوے کی نماز ہوگی. اللہ ہمیں بچائے اس ریاکاری سے. حضرات محترم, اب میں آگے چلتا ہوں. کیا ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ جو رکھتے ہیں اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے بارے میں, وہ ہماری مدد کریں گے کیا؟ اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے. لیکن اس سے قبل میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. آج جس نے بھی نبی سے مانگ لیا یا نبی نے کسی کو عطا کر دیا, فوراً شرک کا فتویٰ لگ گیا. سنو, اتنے سستے شرک کے فتوے کہ منڈی میں چلے جائے, منڈی میں یہ جو پالک کی جو گنڈی ہوتی ہے 10 روپے کی ملتی ہے, یقین کریں یہ اتنی سستی نہیں ملتی جتنا سستا شرک کا فتویٰ ملتا ہے. یہ کتنا بڑا الزام ہے. یاد رکھو بندہ مشرک نہیں ہے اور آپ نے اسے مشرک کہہ دیا. میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا تھا کہ سب سے پہلا شرک کا فتویٰ منافقین کے, یہودیوں کے عالم نے, منافقوں نے میرے نبی پر اور میرے نبی کے صحابہ پر لگایا تھا. اور میرے نبی نے آج کل کے لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ میری امت میں اس طرح کے لوگ آئیں گے, وہ شرک کا فتویٰ لگائیں گے. تم نے ڈرنا نہیں ہے, میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں, تم مشرک نہیں ہو بلکہ فتویٰ لگانے والا خود مشرک ہوگا. یہ میرے نبی نے بتایا تھا. اب سنو, میرے نبی کی خدمت کرنے والا ایک میرے نبی کا غلام, نام ہے ربیعہ بن اسلمی. ہائے ہائے کتنا خوش قسمت انسان تھا جو میرے نبی کی خدمت کرتا تھا. سبحان اللہ کہیے یار. میرے نبی کی خدمت کرنے والا کتنا خوش بخت انسان. حضرت ربیعہ اسلمی ہر وقت میرے نبی کو وضو کا پانی دیا کرتا تھا, لوٹے بھر بھر کے. پتہ یہ چلا بندہ بزرگوں کی جب قدر کرتا ہے, ایک نہ ایک دن اسے بڑے اعلیٰ گریڈ کا درجہ مل جایا کرتا ہے. اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں, مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 1094 ہے, ابن ماجہ کے اندر 10,320 ہے, اسی طرح مسند احمد کے اندر 16,578, دوسرے مقام پر 16,589 ہے. یہ ما فوق الاسباب میرے نبی کی مدد ہے, ما فوق الاسباب. ذرا سنو تو صحیح, میرے نبی کی خدمت کرتے کرتے حضرت ربیعہ کہنے لگے, میرے نبی نے اچانک پوچھ لیا, سل یا ربیعہ, ربیعہ مانگ, ربیعہ مانگ. اگر اللہ کے علاوہ مانگنا شرک ہے, سب سے پہلا فتویٰ صحابی رسول حضرت ربیعہ پر لگے گا. اگر شرک کا فتویٰ لگتا تو میرے نبی کہتے, ارے ربیعہ تم مجھ سے, یا میں تجھے کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگ. مانگنا تو اللہ سے چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے. لیکن میرے نبی تعلیم کیا دے رہے, اے ربیعہ مانگ. تو پتہ یہ چلا اس لفظ میں ایک لفظ ہے سلی آتیتو کا, جو بھی تو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا. اس میں کوئی قید نہیں, جو بھی. اب بندہ وہ مانگے جو کسی کے پاس ہو ہی نہ, ڈیمانڈ ایسی کر بیٹھے. پتہ یہ چلا میرے نبی کو اللہ نے ایسی کوئی نعمت
ایسی اعلیٰ قسم کی کوئی چیز چھوڑی نہیں جو نبی کو دی نہ ہو. اسی لیے میرے نبی کہہ رہے اے ربیہ مانگ، جو بھی تو مانگے گا میں تجھے دوں گا. اب دیکھنا ربیہ مانگتا کیا ہے. ربیہ کہنے لگا جس طرح ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمتک. مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. رب سے مانگتے ہیں اللہ تیرے سے ہم رحمت کے دروازے کھولنے کی اپیل کرتے ہیں، تجھ سے رحمت اور فضل کا سوال کرتے ہیں. لیکن یہاں ربیہ اسی طرح کا جملہ کہنے لگے یا رسول اللہ انی اسألوک. ایک طرف اللہم انی اسألوک اور حضرت ربیہ صحابی رسول کہہ رہے یا رسول اللہ انی اسألوک، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں. او ربیہ ذرا بتا تو کیا مانگ رہا ہے. کہنے لگا مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں. جنت میں دنیا میں جس طرح آپ کے ساتھ رہتا ہوں اس طرح جنت میں. میرے نبی نے فرمایا یہ تو ہو گیا یار، اور کوئی مانگ. آگے غلام کہنے لگا یا رسول اللہ اور کیا مانگوں جب آپ کا جنت میں ساتھ مل گیا. اب سنو یہ میرے نبی کی شان ہے. اب سنیے یہ ما فوق الاسباب ہے. آئیے قیامت کا دن ہوگا، کہتے ہیں کسی سے مانگنا، کسی کو غوث کہنا، کسی سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے. آؤ اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں سامنے 120 صفحے ہیں. میرا رب ہے اور میرا مصطفیٰ ہے. ایک طرف اپنی شان کے مطابق میرا رب کرسی عدالت پہ بیٹھا ہے اور بائیں طرف ایک اور کرسی ہے، مصطفیٰ کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ کہ تاکہ میرا امتی سوچ نہ لے کہ ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے اور ہمارا نبی بیٹھ گیا. کہا میں نہیں بیٹھوں گا جب تک ایک ایک کو میں جنت میں لے کے نہ جاؤں اپنے امتی کو. نبی ساتھ کھڑے ہیں. رب کہے گا محبوب بیٹھ جانا، رب کہے گا کرسی پہ بیٹھ جا، مصطفیٰ کہیں گے میں نہیں بیٹھوں گا. کیوں؟ ادھر امت تڑپ رہی ہوگی. امت کتنی تڑپے گی؟ اب سنو بخاری شریف حدیث نمبر 1475. کل جب قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق جناب آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی. آدم علیہ السلام کہیں گے کذالک استغاثوا بآدم، جاؤ آدم علیہ السلام سے مدد طلب کرو، اللہ غصے میں ہے. کرتے کرتے ہر نبی کے پاس ساری مخلوق دوڑتی ہوئی مدد طلب کرے گی. کرتے کرتے 1.25 لاکھ نبیوں کے در پر مدد مانگنے کے بعد جب آئے گا دربار رسول، میرے نبی کا در آئے گا، سارے نبی جائیں گے اذهبوا غیری، جاؤ کسی غیر کے پاس. اس غیر سے مراد اور نبی تھے. کیا؟ اور نبی تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے گی عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی حبیبی، اب میں غیر کی بات نہیں کرنے لگا، میں ساری مخلوق کو کہتا ہوں جاؤ اللہ کے حبیب کے پاس. ساری امتیں نبی کے پاس چلی جائیں گی اور جا کر نبی سے کہیں گی یا محمدو استغاثو، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے. اس وقت میرے نبی شفاعت کریں گے. کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. حضرات محترم آج بار بار پر یہ کہنا کہ یہ ہو گیا بندہ مشرک ہو گیا، کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا تمہیں قرآن زیادہ آتا ہے یا صحابہ کو زیادہ آتا تھا؟ سنو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میرے نبی نے یہ عقیدہ نہیں دیا کہ اللہ کافی ہے، باقی سب شرک و بدعت ہے. سنو اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اب دیکھنا میرے دلائل کا وزن دیکھنا اور دلائل کو توڑ کے دیکھنا، پتہ چلے گا تجھے کہ یہ قرآن اور حدیث ایسے دلائل ہیں یہ اندر سے بندے کو پھاڑ کے رکھتے ہیں، اور اگر ایمان ہو تو 14 طبق روشن کر دیتے ہیں. سنو کیا یہ سوال ہے، کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟
میں نے کہا کس نے انکار کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کو چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کافی کہہ کے ولی نبی کو چھوڑ دو۔ سنو، میرے نبی نے خود عقیدہ دیا اللہ بھی کافی ہے، اللہ کا نبی بھی کافی ہے۔ سنو، طبرانی شریف کے اندر جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 170، مجموع الزوائد کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 347، کتاب الایمان اٹھا کر دیکھ، باب ما جاء فی الدجال، اس باب اس چپٹر کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاللہ ما فاللہ کافیکم ورسولہ، میرے نبی نے فرمایا، خود میرے نبی نے عقیدہ دیا، رسول اللہ نے فرمایا بس تمہیں اللہ بھی کافی ہے، اللہ کا رسول بھی کافی ہے۔ اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کا رسول بھی، عربی عبارت ہے فاللہ کافیکم ورسولہ، یہاں تک لفظ نہیں ہے فاللہ کافیکم بس اللہ کافی ہے، بلکہ آگے لفظ ہے ورسولہ، اللہ بھی کافی ہے، اللہ کا نبی بھی کافی ہے۔ حضرات محترم، پھر سوال ہوتا ہے نہیں ہم نہیں مانتے۔ یاد رکھیے، بعض لوگ کھلے بندوں پر دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی غوث نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی گنجے بخش نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی غریب و نواز نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، صرف اللہ ہی اللہ، کوئی نبی حاجت روا نہیں ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی چند گویاں وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 15واں پارہ، قرآن کہتا ہے وما کان عطاء ربک محظورا، یعنی تیرے رب کی عطا پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ رب وہ ہے کسی نبی کو کچھ دے دے، کیا تو رب کا ہاتھ پکڑے گا کہ میں تجھے نہیں دینے دوں گا؟ کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو رب کے ہاتھ کو پکڑ لے۔ رب کہتا ہے میری عطا پہ پابندی نہیں لگا سکتے، کیوں؟ یہ میرا وقار ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورہ نوح کی آیت نمبر 13۔ حضرات محترم، رب کہتا ہے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری نظروں میں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے؟ تو یہ ہے قرآن۔ اگلی نیکسٹ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ 5ویں قسط بھی ہم آپ احباب کے سامنے، یہ ہماری چوتھی قسط صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر اور رد شرک کے حوالے سے بیان کی تھی۔ اللہ رب العزت حضور سے اور انبیاء کرام سے اور اولیاء کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔